آپ کو بھی اس ملک میں اس طرح کے معاملات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے یہ احتیاط اتنی ہو سکتی ہے جتنی آپ کریں گے، ادروائز تو ہم جتنے شیمپو استعمال کر رہے ہیں اور ٹوائلٹ میں رکھے ہوئے ہیں ان میں عربی زبان کے اندر ان کی کمپنی کے نام لکھے ہوئے ہیں اور سارے انگریڈینٹس عربی میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، صابن کے اوپر، ٹی وی، آپ کے گھر میں جتنے بھی مصنوعات ہیں جن کے آپ ڈبے باہر پھینک دیتے ہیں ان پہ بھی عربی لکھی ہوئی ہے، خیر منا لئی ہو ذرا اپنی۔ اس لیول کے اوپر تو احتیاط ظاہر نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے، لیکن اس طرح کی احتیاط کہ جس میں آپ نے پبلکلی سامنے آنا ہے، اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کرے۔ اچھا، یہ جنت پکی کروانا سب سے آسان ہے، جو صحیح طریقہ ہے جنت پکی کروانے کا میرے بھائی، اس میں تو آپ کو روزانہ پولیس راز سے گزرنا پڑتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، پورے معاشرے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا، لیکن آپ زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہ کریں، کسی ایک کو پار لگا دیں اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں، پھر حالت یہ ہو کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ترکھانا دا منڈا نمبر لے گیا۔ جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو پھر باقی لوگوں کو چھوڑ دیں، اور منڈا بھی جڑا نمبر لے گیا سی وہ بھی میں تمہیں کورٹ تو کیس دسیا سارا کہ معافی مانگ لی سی انہیں بھی، چلے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو یہاں آپ کا تھا ممتاز قادری، اس نے بھی رحم کی اپیل کی ہوئی تھی صدر پاکستان کے پاس، بلکہ انہوں نے تو بلڈ منی بھی اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی کہ ہم بلڈ منی دیں گے، جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دیں؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم پھندے کو چوم لیں گے، بعد میں بلڈ منی کیوں جمع کر رہے تھے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ نہیں کی، ادروائز میں آپ کو بتاؤں اگر اس کی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتی، اس کے بعد آپ کو درجنوں واقعات ملتے۔ یہ آپ کریڈٹ دیں اس وقت کے پرائم منسٹر کو، نواز شریف صاحب کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، راحیل شریف صاحب کو، اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود، اور پھر انہوں نے جو دلیری کی کہ اس کے لیے ڈیٹ رکھی 29 فروری کی تاکہ برسی 4 سال بعد آئے۔ ہاں وہ لیپ کا سال تھا نا، ورنہ آپ کو اسلام آباد پنڈی میں ہر سال اگر وہ 28 فروری کو کرواتے تو آپ کو برسیاں نظر آتی ہیں اور یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا۔ انہوں نے ڈیٹ ہی ایسی رکھی کہ وہ معاملہ تو مر گیا۔ ہاں ورنہ یہ گلی گلی واقعات ہونے تھے۔ جنازہ نہیں دیکھا آپ نے کتنا بڑا، پورا شہر بند ہو گیا تھا۔ تو اس وقت مجھے کئی علماء نے فون کر کے پوچھا جی نہیں صاحب ہم غائبانہ نماز جنازہ، میں نے کہا یہ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تم یعنی اس چیز کو سپورٹ کرو کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے۔ اس کے اپنے پیر نے لانے برات کر دیا، باپا جانی نے، الیاس قادری صاحب نے، انہوں نے کہا اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، وہ ان کا پیر تھا، اس نے خود کہہ دیا کہ میرے مرید نے غلط کام کیا، اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ واقعات ہوتے رہنے چاہیے تھے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی احتیاط کرنی ہوگی۔ میں نے اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں کرنی، ذہن میں رکھیے گا، یہ مجھے جو مشورے دیتے ہیں نہیں۔ 24 کیرٹ سونا تو اپنی جگہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر۔ ہاں سیدھی بات لوگوں کو بتانی ہے۔ ظاہر ہے میری طرح کی زندگی نہ علماء گزار سکتے ہیں، نہ مفتی گزار سکتے ہیں، نہ موٹیویشنل اسپیکر گزار سکتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں نے تو جا کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں درس دینے ہوتے ہیں، وہیں کوئی نعرہ مار کے سیدھا پیٹ میں چھرا گھونپ دے گا، کوئی گولی مار دے گا، اس لیے تو بیچارے پھر ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے نا۔ تو بیچارے اپنی کا درست ہے۔ میں جو کرٹیسزم کرتا ہوں ان پہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیوں کہتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں؟ تم اتنا سا صحیح کرو تو تمہیں اپنی ویڈیو سے دستبردار ہونا پڑ جائے۔ تو میں نے تو اتنا سارا صحیح کر دیا، تمہارے سارے بزرگوں کا گند سمیٹ دیا اللہ کے فضل سے، جس کی وجہ سے تم مجھے کہتے ہو گندی مکھی۔ جی میں وہ گندی مکھی ہوں جو تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہی ہے۔ یہ بتاؤ کس کہتے کہ یہ گندی مکھی بیٹھتا ہی گند کے اوپر ہے، یہ نہیں بتا رہے گند پھیلایا کس نے ہے، گند پہ بیٹھ رہا ہوں نا۔ یقیناً یہ گند بخاری مسلم کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے، یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء میں جو گستاخانہ عبارتیں انہی کو گند کہہ رہے ہیں نا۔ تو یہ پھیلایا کس نے، پرنٹ کس نے کیا ہے، اس کے حق میں مناظرے کس نے لڑے ہیں؟ انہوں نے خود۔ تو پوری بات کیا کرو۔ تو میں نے تو یہ کرنا ہے، لیکن میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو ونریبل نہیں کروں گا کہ وہ پبلکلی آ کے اس طریقے سے للکارے ان کو، نہیں بالکل نہیں۔ قرآن و سنت شیئر کروائیں، زیادہ کوئی چیز شیئر کروانی ہے ہماری ویڈیو شیئر کروائیں، وہ بھی آخری درجے میں، ادروائز قرآن و سنت کافی ہے۔ خود کیمرے پہ آ کے اس طریقے سے ونریبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس طرح کی لائف کو سسٹین نہیں کر سکیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اس حوالے سے ونریبل نہیں کیا، اسی لیے کہا کہ نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، چندے بھی ان کو دیں، مسجد بھی کوئی الگ نہ بنائے، کوئی چندہ بک نہ بنائے، اور سینہ بسینہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام شفٹ ہوا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پھیلائیں۔